السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں ہوں سعدیہ اعجاز حسین، اور آج کی اس ویڈیو میں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک پوئم جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ میرے فیوریٹ پوئٹ ہیں۔ بیسیکلی ان کی جو لائف ہے نا وہ بہت زیادہ جو انٹرسٹنگ بھی ہے، اور ان کی پوئٹریز جو ہیں وہ بہت فلاسفیکل ہیں، کیونکہ ان کی پوئٹری میں ہمیں اتنے بڑے بڑے، یعنی اگر ہم کنیکشن بنانا چاہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کی پوئٹری خزانے سے کم نہیں ہے، بہت زیادہ خزانہ ہے۔ اور یہ جو ہے نا دل کو سکون دیتی ہے ان کی پوئٹری جو ہے۔ بیسیکلی یہ پریچر تھے، پریچر تھے، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے، پھر ان کا شمس تبریز سے جو ہے وہ سامنے ملے، ان کی طرف ان کے ساتھ جو ہے ان کا اسپریچول ریلیشن تھا، اور اس کے بعد ملنے کے بعد جو چیزیں ان پر آشکار ہوئی وہ ڈیپتھ تھا، نالج تھا اس چیز کا جو ان کو پتہ تھا۔ تو اس کے بعد ان کا صحیح سلسلہ شروع ہو گیا، اور انہوں نے ان کے شمس جو ہے وہ چلے گئے تو ان کے جو غم میں انہوں نے پوئٹریز لکھنی شروع کر دی، اور ان کی پوئٹریز بہت زیادہ فلاسفیکل ہیں۔ ان کو جب پڑھتا ہے بندہ تو ایک دفعہ جو روح ہے وہ بہت اچھی، سکون بہت ملتا ہے انہیں پڑھنے سے۔ تو آج جو ان کی پوئٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ کو بھی تھوڑی سی جو ہے وہ سمجھاؤں گی، سمجھ تو آپ کو آ ہی جائے گی، مجھے پتہ ہے، یقین ہے، لیکن ان کی پوئٹری میں ہم کیا کریں گے کہ ریلیشن کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تھنکنگ پروسیس کیا ہو سکتی ہے۔ شاید ہم وہاں تک نہ پہنچیں، اور شاید نہ ہی پہنچے، ہم وہاں تک پہنچ نہ سکیں، لیکن ہم کچھ نہ کچھ ان کی پوئٹریز سے اور ان کی جو چیزیں ہیں ان سے گین کرتے ہیں، اور کافی حد تک ہم اگر اس کو سمجھنے اور سوچنے کی کوشش کریں تو بہت مزہ آتا ہے۔ تو ان کی پوئٹری ہے انف ورڈز، جس میں ان کی پوئٹری کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے انگلش میں، اور وہ ہے انف ورڈز، ٹھیک ہے۔ اس کے وہ کچھ ایسے کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز اے پارٹ آف دس ورلڈ لیو دا ورلڈ۔ اب یہ جو لائن ہے نا، یہ بیسیکلی بہت کمال کی لائن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ دنیا کا حصہ دنیا کو چھوڑ جائے، دنیا کا حصہ، ہاؤ ڈز اے پارٹ آف دا ورلڈ لیو دا ورلڈ، مطلب دنیا کو چھوڑ جائے۔ اب آپ خود سوچیں نا کہ ایک ہمارے پاس انڈا ہے، انڈا کس چیز کے ساتھ انڈا بنتا ہے؟ اس کے اندر زردی اور سفیدی دونوں ہوتی ہیں قدرتی، اور تب اس کو ہم انڈا کہتے ہیں۔ اب ہم انڈے کو زردی کے بغیر تو تصور نہیں نہ کر سکتے، وہ انڈا تو نہیں نہ ہوگا۔ اسی طرح کس طرح سے دنیا کا حصہ، دنیا اپنے حصے کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایسا تو ممکن ہے ہی نہیں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ہاؤ کین ویٹنس لیو دا واٹر، اور وہ کہتے ہیں کہ پانی کس طرح سے جو ہے نا اپنا گیلا پن چھوڑ سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہ خصوصیت ہے جو پانی کے پاس ہے کہ وہ وہ اپنے اندر گیلا پن رکھتا ہے۔ اگر کوئی چیز گیلی نہیں تو پانی نہیں ہے، وہ پانی اگر گیلا نہیں تو وہ ہے ہی پانی نہیں۔ تو کتنی فلاسفیکل بات ہے۔ اب اس کا ریلیشن آپ کریں کہ اگر آپ کسی چیز سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے، تو آپ ایسے ہے دنیا میں، آپ کو چیزیں پسند ہے، کچھ آپ کو مثال کے طور پہ کالا رنگ پسند ہے۔ اب کالا رنگ بھی دنیا کا حصہ ہے، آپ بھی دنیا کا حصہ ہو، تو یہ جو ہے چیز، بات جو ہے یہ نیچرلی ہے کہ آپ کے جو دنیا ہے اس کے اندر آپ کی پسندیدہ چیزیں ہوں گی، ایگزسٹ کریں گی، اس کے بغیر جو ہے وہ آپ کی ذات ممکن نہیں ہے۔ یہ نیچر کی بات ہے، کتنی فلاسفیکل ہے۔ اچھا، ڈونٹ ٹرائی ٹو پٹ آؤٹ اے فائر بائی تھروئنگ آن مور فائر۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آگ پر آگ ڈال کے اس کو کم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ دیکھیں اس میں بھی فلاسفیکل بات یہ آ رہی ہے کہ جب آپ آگ پہ آگ ڈالتے تو وہ کم نہیں ہوتی، وہ بھڑک جاتی ہے، اتنی زیادہ بھڑک جاتی ہے۔ اب اسی طرح سے اگر آپ کوئی چیز سولو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ اگر اور مسٹیریس ہوتے جاتے ہو تو وہ چیزیں الجھتی جاتی ہیں، اس میں سے آپ نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ہم اسے ریلیٹ کریں لائف کے ساتھ تو بہت زیادہ چیزیں ہمیں، یہ ہماری ایسی چیزیں جو ہم سولو نہیں کر پاتے، یہ وہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نو میٹر ہاؤ فاسٹ یو رن یور شیڈو مور دین کیپ اپ۔ اب وہ کہتے ہیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اتنا آپ تیز بھاگ رہے ہو، آپ کے پیچھے ہمیشہ آپ کا سایہ ہوگا، ہمیشہ آپ کے پیچھے سایہ ہوگا۔ اتنی ڈیپتھ کی بات ہے نا، قسم سے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پیچھے سایہ ہوگا۔ دیکھیں ہم زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں، جو کرتوت ہم نے کیے ہیں، پاس میں اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، وہ ہمارے ساتھ پوری زندگی رہنے ہیں۔
ہم جو مرضی کر لیں وہ چھوٹنے والے نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں سامنا ہو ہی جانا ہے ان سے. تو یہ بس وہ یہی باتیں ہمیں زندگی سے اگر ریلیٹ کریں تو اس کی پوئٹری فل جو ہے وہ ہماری فلاسفیکل ہے اور دل کو سکون دیتی ہے. ٹھیک ہے، سم ٹائمز اٹ از ان فرنٹ، کبھی آپ کا سایہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اگر آپ اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کبھی کبھی ہمارے کارنامے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہماری زندگی میں، اور اونلی اور کبھی کبھی پیچھے ہی چلتے رہتے ہیں. ریلیشن آپ کریٹ کر رہے ہو نا، پھر کہتے ہیں اونلی فل اوور ہیڈ سن ڈیمینش یور شیڈو، صرف تبھی آپ کا سایہ ختم ہو جاتا ہے جب سورج بالکل آپ کے سر پہ آتا ہے. یہ وہی بات ہوگی کہ زندگی جب تک آپ کی ہے تب تک آپ کو چیزوں کا سامنا کرنا ہے. زندگی کے بعد تو آپ کو بس حساب دینا ہے. زندگی تک تو آپ زندگی کا سامنا کرنا ہے. آپ کی زندگی میں جو آپ نے کیا آپ کو چیزیں کو فیس کرنا ہے. اس کے بعد جب آپ کی موت ہو جانی ہے، اب میری سمجھ کے مطابق میں یہی سمجھ رہی ہوں، شاید اس کی انٹرپریٹیشن اور ہو سکے، لیکن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جب موت ہو جانی ہے تب تو آپ کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہنا، آپ کو بس اپنا حساب دینا ہے جو ابھی آپ کر چکے ہو. بٹ دیٹ شیڈو ہیز بین سرونگ یو، اور وہی جو شیڈو جو آپ کے سایہ پیچھے چل رہا ہے، آپ کا مال وہی آپ کو سرو بھی کر رہا ہے. آپ کو اگر اچھا آپ کر رہے ہو تو آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں. آپ بری چیز آپ نے کوئی کی ہے تو آپ کو وہ کبھی کبھی بری بھی مل سکتی ہے. ٹھیک ہے، واٹ ہرٹس یو بلیسز یو، جو چیز آپ کے دل کو توڑ رہی ہے نا وہی اصل میں آپ کو بلیس کر رہی ہے. کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے نا، تو جب دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر چیزیں آشکار ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم تب تک سمجھ نہیں سکتے جب تک دل ٹوٹتا نہیں ہے. ڈارکنیس از یور کینڈل، جو اندھیرا ہے وہی آپ کی موم بتی ہے، وہی آپ کی روشنی ہے. کیونکہ آپ کو روشنی کا تب تک پتہ نہیں چلے گا جب تک اندھیرا نہیں ہوگا. جیسے ہی اندھیرا ہوگا آپ پہ چیزیں، آپ کو روشنی پتہ چل رہی ہوگی، روشنی کیا ہے، روشنی کیسے آنی ہے. روشنی کی پہچان اندھیرا ہے، اسی طرح سے اندھیری کی پہچان روشنی ہے. اور بدی اور نیکی کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں بدی لگتی ہے اور نیکی. ٹھیک ہے، پھر کہتا ہے یور باؤنڈریز آر یور کویسٹ، آپ کی جتنی حدودیں ہیں نا یہی آپ میں تجسس پیدا کرتی ہیں جاننے کا. دیکھیں اگر آپ کو کسی چیز میں لمٹ کر دیا ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک گھر میں آپ قید ہو، ایک روم سے آپ باہر نہیں جاتے، تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ باہر جاؤ. تو باہر جانے کو دل کون کروا رہا ہے؟ یہ کمرہ، خالی کمرہ کروا رہا ہے کہ باہر چلو. کیونکہ آپ کے اندر تجسس پیدا ہو رہا ہے کہ باہر کیا ہے. جس طرح سے پاکستان والوں کا دل کرتا ہے کہ وہ باہر جائیں، وہ تجسس پیدا کر رہا ہے کہ باہر کیا ہے. بیسیکلی باؤنڈری ہماری، فار ایگزامپل کوئی کسی کنٹری میں رہتا ہے، اس کی وہ باؤنڈری ہے، اس سے باہر کی چیزیں اس کو کویسٹ اس کے اندر پیدا کرتی ہیں. I can explain this, but it would break the glass cover on your heart, and there is no fixing that. اب وہ کہتا ہے کہ میں یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایکسپلین کر سکتا، لیکن آپ کے دل پہ ایک جو ہے نا وہ گلاس، ایک شیشہ چڑھا ہوا ہے، اور اگر اس شیشے کو ہٹا دیا جائے تو وہ آپ کے دل کے اس گلاس، اس شیشے کا ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر وہ باتیں بتا دی جائیں تو ٹکڑے ہو جائیں گے، اور ٹکڑے بعد میں کبھی فکس نہیں ہوتے، جو مرضی کر لو کبھی فکس نہیں ہوتے. تو بیسیکلی یہ ہمیں یہی بتا رہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جب تک اگر آپ اس سے آپ کو چیزیں معلوم نہیں ہیں تب تک تو آپ ٹھیک ہو، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن سے، آپ کے گمان سے وہ الگ چیز ہو، تو آپ کا دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دل کے ٹوٹنے کے بعد کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ریمیڈی ایسی نہیں ہے جو آپ کے دل کو صحیح کر سکے. ٹھیک ہے، یو مسٹ ہیو شیڈو اینڈ لائٹ فور سورس بوتھ. آپ کے پاس اندھیرا، آپ کے پاس شیڈو سایہ بھی ہو، اور لائٹ کا سورس بھی ہو جہاں سے لائٹ آنے، دونوں ہونے چاہیے. کیونکہ لائٹ جب آتی ہے تو ساتھ سایہ بھی تو پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کا جو آپ کے ارد گرد ہوتی ہیں. لسن اینڈ لے یور ہیڈ انڈر دا ٹری آف فیو. اب آپ نے اپنا جو ہے نا درخت کے نیچے اپنا سر رکھ دینا ہے اور سوچنا ہے اپنی ساری چیزوں کو، اپنے سارے خوف کو. ٹھیک ہے، اس کے اندر رکھ دو، مطلب رسک لو اور رکھو چیزوں کو، اپنے فیئر کو فیس کرو. ٹھیک ہے، وین فرام دا ٹری فیدرز اینڈ ونگ اسپاٹ آن یو بی کوائٹر دین اے ڈوو. اور جب آپ پہ چیزیں، بیسیکلی اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس لائن کی وہ یوں میں لے رہی ہوں، یعنی میرے ذہن کے مطابق یہ ہے کہ جو درخت، جو پتے اور جو ونگز آپ کے پر آشکار ہونے چاہیے، لگ جائے نا، یعنی خزانہ آشکار ہونے لگ جائے تو بالکل خاموش ہو جاؤ.
اتنا خاموش ہو جاؤ جتنا ایک فاختہ ہوتی ہے، اتنے خاموش ہو جاؤ، کیونکہ جب خاموشی ہی آپ کو ایسے راز سے آگاہ کرتی ہے جو آپ کے دل کا مرہم ہوتا ہے، جو آپ کے لیے روشنی کا باعث بنتی ہے، اس طرح ہو جاؤ. ڈونٹ اوپن یور ماؤتھ ایون فار اے کوکو. ٹھیک ہے، اپنا ماؤتھ اوپن نہ کرو. حالانکہ اگر آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہو، بتانا چاہ رہے ہو، مت بتاؤ، چپ کرو، اس راز کو سہ لو، اندر رکھو. ٹھیک ہے. وین اب یہ وہ پھر آگے سے جو چیز بتا رہا ہے نا، وہ تو بہت ہی پیاری ہے. وہ کہہ رہا ہے وین اے فراگ سلپس انٹو دا واٹر دا اسنیک کانٹ گیٹ اٹ. جب وہ کہتا ہے اس طرح ہو جائے جیسے ایک، جب فروگ ہوتا ہے نا، مینڈک، وہ جب پانی میں جاتا ہے نا تو اس اسنیک کو پتہ نہیں چل پاتا کہ وہ آ گیا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اپنا اتنا چپ ہو جاتا ہے، اتنے منہ کو سی لیتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، تاکہ جو اگر اس نے ذرا بھی کچھ بول دیا تو جو اسنیک ہوتا ہے اسے پتہ چل جائے گا کہ کوئی آ گیا ہے، یعنی اسے فراگ کی آمد کا پتہ چل جائے گا، تو پھر تو وہ اسے کھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ چپ ہو جاتا ہے. دین دا فراگس کلائم بیک آؤٹ اینڈ کراکس. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ واپس باہر نکلتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایک جو جگہ اس کو ملتی ہے وہاں پہ چڑھ جاتا ہے اور پھر بولنا شروع کر دیتا ہے. جو مینڈک کی آواز ہے وہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے. پھر تب پھر کیا ہوتا ہے کہ دا اسنیکس مووز ٹوورڈز ہم اگین. اور پھر دوبارہ کیونکہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، اپنی خبر دے دیتا ہے، تو اسنیک جو ہوتا ہے وہ دوبارہ اس کی طرف آ جاتا ہے. اب اس سے ریلیٹ کریں اپنی لائف کو کہ اگر آپ چپ ہو، اپنی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے لیکن آپ بتا نہیں رہے ہو، لیکن وہ بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ کسی کا راز ہے اور آپ چپ ہو، تو یہ اچھی بات، یعنی اگر آپ چپ ہو، آپ نہیں بتانا چاہ رہے ہو، تو تب تک تو خاموشی رہے گی. لیکن جیسے ہی آپ نے بول دیا تو سارے آپ کے ارد گرد حملے ہوں گے. حملے کس طرح سے ہوں گے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بتا نہیں سکتے، تو ان پہ آپ پہ حملے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ حملے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. کچھ باتیں نہیں بتانی ہوتی. جس طرح سے ولی اللہ کو کچھ باتیں بتانے کی پرمیشن ہوتی تھی، کچھ کی نہیں ہوتی تھی، اور جو ہوتی تھی وہ بتا دیتے تھے، جو نہیں ہوتی تھی وہ خاموش رہتے تھے، کیونکہ ہر انسان ہر بات کو نہیں سمجھ سکتا. ٹھیک ہے، کچھ بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے گئے ہوتے ہیں، ان کو وہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، ڈیپ سیکرٹس ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو باتیں نہ سمجھ سکتے ہیں نہ پتہ ہوتی ہے، وہ پھر پاگل انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون if the frog learns to hiss, still the snake would hear through the hiss the information he needed, the frog's voice underneath. وہ کہتا ہے اگر وہ جو فراگ ہے نا، وہ یہ کوشش کرے، مینڈک کوشش کرے کہ وہ اسنیک کی آواز لے لے. اب وہ فراگ کیوں کوشش کرے کہ وہ اسنیک کی ہی آواز میں بولے؟ کیونکہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ وہ اس کی کمیونٹی میں سے لگے. تو اس طرح تو سانپ کو یہی لگے گا کہ وہ بھی سانپ ہے، تو سانپ کو تو کچھ نہیں نہ کہتا. تو وہ کہتا ہے کہ اگر وہ یہ والی بھی اڈاپٹ کر لے گا، کیونکہ یہ فیک چیز ہوگی، کیونکہ اس کی قدرت میں یہ نہیں ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے یہ ادا نہیں کیا ہوا کہ وہ سانپ کی طرح بولے. تو اگر وہ فیک یہ چیز اپنا بھی لے گا تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ سانپ کو پتہ چل ہی جائے گا کہ وہ جو چیز کیا بتانا چاہ رہا ہے، وہ فروغ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور جو سانپ ہے وہ اپنی مطلب کی چیز اس کی آواز میں سے وہ نکال ہی لے گا. تو بٹ if the frog could be completely silent, then the snake would go back to sleeping and the frog could reach the barley. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ خاموش پوری طرح رہ لیتا نا، رہ جائے، اگر خاموش وہ مینڈک پوری طرح رہ جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ snake کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کی وہ آیا کہ نہیں آیا، اور پھر جو frog جہاں اس نے جانا وہ چلا جائے گا خاموشی سے، بغیر جو ہے وہ نقصان کے. اب وہ کہتے ہیں کہ the soul lives there in the silent breath. وہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ہے نا روح، وہ کہاں پہ رہتی ہے؟ وہ خاموشی والی سانس میں رہتی ہے، یعنی ایسی جگہ رہتی ہے جہاں پہ خاموشی ہے، وہاں پہ رہتی. اینڈ دیٹ گرین آف بارلی سچ دیٹ وین یو پٹ اٹ ان دا گرائنڈ اٹ گروز. اور یہ وہ آپ دیکھیں گندم کہاں پہ ڈالتے ہو، آپ کو زمین میں اسے دفن کرنا پڑتا ہے، تب جو ہے وہ بیج گندم کا ڈالتے ہو وہاں پہ جہاں پہ اس کو دفن کرتے ہو. جب دفن کرتے ہو اس کے بعد وہ گروتھ کرتا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ اس کو کس میں ڈالتے ہو؟ سائلنس میں. تو اسی طرح روح کی غذا کیا ہے؟ سائلنس، خاموشی. جب خاموش ہو جاتے ہو تو روح جو ہے وہ اشکار ہونا شروع، اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی تھنکنگ وائڈ ہونے لگ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر ایک پورا یونیورس ہے، تو وہ کنیکشن کیسے ہوتا ہے؟ تھرو سائلنس. اور سائلنس خاموشی. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ گرین آف، یہ تو گیا ایز دیئر دیز انف ورڈس. یہ جو لفظ ہیں یہ کافی ہیں. اس نے جتنی ہمیں باتیں بتائی اس میں اتنے گہرے راز ہیں کہ یہ کافی ہیں ایک سمجھنے والے کو. ایک سمجھنے والے کے لیے معرفت وہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ دیا جائے اور آپ اس میں سے اتنی چیزیں سمجھ لو جو
عام بندہ، عام فہم رکھنے والا بندہ نہیں سمجھ سکتا. یہ معرفت ہوتی ہے. تو اور شیل آئی اسکویز مور جوس فرام دس، وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے کافی ہیں، یا اور میں باتیں بتاؤں تاکہ آپ جو ہے وہ اس میں سے جوس نکال سکتے ہو. بیسیکلی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اتنا کافی ہے، یا اور باتیں بتاؤں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہو ایم آئی، کہ میں کون ہوں. مائی فرینڈ، میرے دوست. یہ رومی کی پوئٹری تھی ان ورڈس. بیسیکلی اس میں بہت فلاسفیکل ہے. آپ کو ریلیشنز اس کے قائم کرنے، اپنے کنیکشن بنائے تو بہت مزہ آتا ہے پوئٹری کو سمجھنے پہ. اگر ایسے ہی سمجھیں گے تو کوئی مزہ نہیں آنا. اس کو سمجھے، اس کو کنیکٹ کرے تو بہت زیادہ ایک تو دلی سکون بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ کنیکشن کریٹ ہوتا ہے. تھینک یو.